کرم اے شاہ بدخواہ تیرا وہاں کیا جود و کرم اے شاہ بدخواہ تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں دہارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا یا رسول اللہ دار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی نگاہ کرم ہے آپ کو پتہ ہے میں کتنی باہر گیا ہوں اور کتنی بار میں نے انہیلر استعمال کیا ہے کبھی سانس اکھڑ رہی تھی کبھی کچھ لیکن یہ ہے کہ یہ بارہا ہوا اور الحمدللہ جیسا کہ حضور اکثر تذکرہ فرماتے ہیں کہ مرتے ہوئے کو بٹھایا تھا ممبر پر 24 سال گزر گئے بستر مرگ سے اٹھا کے منبر پہ بٹھایا اور میرے خیال میں 24 سال گزر گئے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب تشریف رکھیں اب بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز حضرت قبلہ بابا جی سرکار ہم سب کو اپنے ملفوظات گرامی سے مستفیض فرمائیں گے ہمارے لیے اچھے نصائح اور یعنی نصیحتیں لائے عمل تو بہر کیف انتہائی ذوق شوق سے سماعت فرمائیں اور نعرے سے استقبال فرمائیں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور قبلہ بابا جی سرکار، اسلام، پاکستان، گریٹ بریٹن، بینیفٹ کھاندے ہوئے چنگا پلا کا نام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یا رسول اللہ ظہرنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار امر مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکال۔ اب کبھی اشکالنا پڑھا جاتا ہے اور کسی وقت پہ اشکالنا بھی پڑھا جاتا ہے، دو طریقے ہیں۔ یا رسول اللہ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور، یا رسول اللہ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور، انت مصباح الہدایت انت مفتاح الصدور، انت شافعنا یا محمد فی مہمات العبور، یا حبیبی سیدی باللہ وسبحانہ سیدہ یک نظر برحال بات۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، اس لیے کہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں۔ طیبہ کا ہر گداگر، طیبہ کا ہر گداگر مجھے خوب جانتا ہے، طیبہ کا ہر گداگر مجھے خوب جانتا ہے، مجھے اس کی کیا خبر تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھے اس کی کیا خبر تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، میں محو نظر کر رہا ہوں، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، کبھی پاس سے نہ گزرا میرے بے ادب زمانہ، یہ کسی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، گزر جاتی ہے برق بچ کر میرے آشیانے سے، کاسہ دل ہو اور طیبہ کی سہانی سہانی شام ہو، طلب شوق ہو، کاسہ شکستہ ہاتھ میں پکڑ
پکڑا ہوا ہو تو پھر زمانے کی شہنشاہیاں بھی رشک کرتی ہیں۔ جن گلیوں میں 70,000 صبح 70,000 شام اللہ کے نوری فرشتے اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ سرکار کی مواجہ شریف کی گلی اور جنت کے پھولوں کی گلی اور بہشت کی مشری کی گلی، تو 70,000 کا گزر جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میرے رفیق سفر ہیں، بلکہ امیر سفر ہیں حاجی اکرام صاحب، مجھ جیسے لکمے گھسیٹ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا بھئی اس جگہ سے فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں، 70,000 نے گزرنا ہے نا، تو اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے قدموں سے چلیں اور ادب سے چلیں، اس لیے کہ بے تاب نگاہی بھی جہاں بے ادبی ہے، بے تاب نگاہی بھی جہاں بے ادبی ہے۔ مجھے کمال ندامت ہے سر جھکانے کی، مجھے کمال ندامت ہے سر جھکانے کی، مٹی خراب نہ ہو تیرے آستانے۔ 2-4 منٹ کا ایک پیغام آپ کو دینا ہے، پروگرام تو نہیں تھا مگر چونکہ غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی، چشتی صاحب غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، میری عمر رفتہ کو آواز دینا۔ غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، میری عمر رفتہ کو آواز دینا۔ کچھ پیغام جو ہے وہ دینا ہے، تو 70,000 فرشتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلیں۔ مکہ پاک میں حکم یہ ہے کہ ذرا مچل مچل کے چل۔ اللہ کا کلام، کلام مبین، کلام برحق، جبکہ صحابہ پاک کے دور میں اس کلام مبین پہ اعراب نہیں لگے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگتا ہے چونکہ 2 مفتی میرے یسار و یمین بیٹھے ہوئے ہیں، گھبراتا بھی ہوں، اس لیے کہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ تو گو اس وقت اعراب نہیں لگے تھے، کیوں جی مولانا یہی بات ہے، اعراب بعد میں لگے، مگر میرا خیال ہے کہ جب لگ گئے تو پھر اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وزن اوزان کے حساب سے لگے، ترتیب سے لگے، عرب کے لوگوں نے لگائے، صاحب علم لوگوں نے لگائے، صاحب مکاشفہ لوگ تھے جنہوں نے لگائے، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی مفتی صاحب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ کلام مبین میرے اللہ کا حکم ہو اور بندوں کو مخاطب ہو کے حکم ہو۔ تخاطب کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے خاص کے لیے اور ایک ہے عام کے لیے۔ والناس الناس آمنوا، عام کے لیے ان میں سے تھوڑا سا لد کیا، وہ خاص کے لیے اے ایمان والو۔ اگر یہ کہہ دیں کہ اے امن والو، بات میری سمجھتے جانا میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، اے امن والو،
ایمان کی اگر اس میں صفتیں ہوں گی تو ایک یہ بھی صفت ہوگی، وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس ڈاکٹر نے حکمت تقسیم کی، اپنا نائب مقرر کر دیا، اس نے اپنا نائب مقرر کر دیا، اس نے اپنا نائب مقرر کر دیا۔ ان نائبوں میں کوئی نائب رسول بنا، کوئی عطائے رسول بنا، کوئی زہد الانبیاء بنا۔ اب گنتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کوئی عطائے رسول بنا، کوئی زہد الانبیاء بنا۔ تو اس حکیم نے حکمت تقسیم کی، وہ حکمت چلتی رہی۔ اب مریض چلے گئے اس کے پاس، میرے ساتھ چل رہے ہو نا؟ خلیفہ وحید سن رہا ہے تو؟ اب دیکھیں دو چشتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ صوفیوں کی فکر کیا ہے، اور ایک ایسے صوفی کا حوالہ دوں گا اب خوش ہو جائیں گے۔ یہ تفریق ہم نے پیدا کی ہے، یہ فرق ہم نے پیدا کیا ہے، اس سے پہلے کسی صوفی میں بھی یہ فرق نہیں تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ حکیم کرسی پہ بیٹھا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن کو ادھر سے پڑھا۔ تمہیں ڈاکٹر دل کی دھڑکن کو ادھر سے پڑھا کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دھڑکنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ہاتھ پھڑکنے لگا، مولوی جی ماڑا ہاتھ پھڑکنا ایسی ذرا دسو کے تعبیر ہے۔ کہ بلا مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے ہیں، کسی زمانے میں بڑی مذاق چلتی تھی، گو میں چھوٹا تھا تو ارمان لگے صبح سب سے پہلا فون یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، میری انگلی پھرکتی ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ہاتھ پھرکنے لگے کانپ جاتے ہیں سارے، سر پھرکنے لگے کانپ جاتے ہیں سارے، مگر ایک ہے جو ازل سے پھڑک رہا ہے، پھڑکتا ہی رہے گا، پھڑکتا ہی رہے گا وہ بیچارہ۔ پتہ نہیں کیوں پھڑکتا ہے، سمجھ نہیں آئی کیوں پھڑکتا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ پھڑک رہا ہے، مرغے بسمل کی طرح، مرغے بسمل کی طرح پھڑک رہا ہے۔ اور اس کا پھڑکنا ایک ردم کے اندر ہے، نہ وہ زیادہ پھڑک سکتا ہے نہ کم پھڑک سکتا ہے، ایک رفتار سے پھڑکے گا تو تیری نبض چلے گی، ورنہ تیری نبض نہیں چلے گی۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دو، لطیفہ قلم کو چھوڑ دو۔ اب نبض پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سم پڑھ لیں آپ۔ قلم اٹھایا، 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، لے جاؤ۔ مریض اور آ گیا، تو بتا بھائی ادھر آ جاؤ۔ نبض پہ ہاتھ رکھا، ایک انجیکشن صبح، 1 دوپہر، 1 شام، چلے جاؤ۔ تیسرا آ گیا، نبض پہ ہاتھ رکھا، 3 لیکوڈ لکھ کے دیے، 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ مریض جا رہے ہیں حکیم کے پاس، وہ مرض کی تشخیص کر کے بتا رہا ہے کہ تو نے بتی بجھا کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے یہ دوائی کھانی ہے، تو نے سرے راہ بیٹھ کے یہ دوائی کھانی ہے، تو نے یہ انجیکشن لگوانا ہے۔ مرض بھی ایک ہے، طبیب بھی ایک ہے، دواؤں کے نام الگ الگ ہیں، دواؤں کے نام الگ الگ ہیں، مگر جب ایک نائب حکیم سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتا یہ عمل کیسا ہے، تو اس نائب حکیم نے کیا کہا تھا؟ نہ انکار می کنم نہ اینکار می کنم، یہ گولیاں میں کھاتا بھی نہیں ہوں مگر میں ان سے انکار بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں بھی شفا ہے۔ میں یہ گولیاں کھاتا نہیں ہوں، یہ ٹیبلٹ کھاتا نہیں ہوں، اور میں ان سے انکار بھی نہیں کرتا، گو میرے لیے اس میں شفا نہیں ہے مگر دوسرا مریض جو اس کے لیے تو شفا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ ایک رواج رسم چل نکلا کہ چیر پھاڑ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لٹھ لے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اس طرف میں نے جانا نہیں ہے، تقریب کاری کی طرف۔ اب جو بات کر رہا تھا ذرا توجہ سے سن لے تو ختم کرتا ہوں میں پروگرام اپنا۔ اب خبردار میری زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، سر کو جھکا کے چلنا ہے۔ اور صوفی نے کیا کہا؟ نظر بر قدم، نظر بر قدم، راستہ پہچاننے کے لیے راستہ دے مگر تیری نظریں تیرے قدموں کے اوپر ہوں۔ نماز میں کھڑا ہو جا، تیری نگاہ جو ہے وہ مقام سجدہ پہ ہو، مقام سجدہ پر ہو،
تو صوفی کہتا ہے کہ کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے ادھر بھی دیکھ لیا کر کہ تیرے دل کے اندر بھی ایک ہے. دل بدست آورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یکتر بہتر است. مگر کیا کہتا ہے کہ ادھر دیکھ. اب صوفی کہتا ہے کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے دیدار کر لیا کر. کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے دیدار کر لیا کر. یہ بھی ضروری ہے. چلو بارکیف سمجھتے جانا اس بات کو. آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی دیدار کر لیا کر. چلو پھر کبھی صحیح. آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی دیدار کر لیا کر. اس کوٹھڑی کے اندر ایک رہتا ہے اور اس کوٹھڑی کے اندر اس کی تصویر سجانی ہے. اس کوٹھڑی کے اندر اس کی تصویر جو ہے اس کے سجانا ہے اور تنہائی میں اسے دیکھنا ہے. تنہائی میں اسے دیکھنا ہے. قاری صاحب پنجابی کا ایک لفظ ہے, میں آپ کے نظر کر رہا ہوں. شباشی کا کمرہ جو ہوتا ہے جوانی میں بھی اکیلا ہوتا ہے, بڑھاپے میں بھی اکیلا ہوتا ہے. درمیان والے حصے کو چھوڑ دو. تو اشارہ کیا دیا کہ میرے سون دے کمرے اندر, پنجابی سمجھیں گے نا, میرے سون دے کمرے اندر لگی ہوئی تصویر دلدار دی سی. میرے سون دے کمرے اندر لگی ہوئی تصویر دلدار دی سی. میں اس ویلے اس نو ویکھدا سا جدوں بھڑکدی اگ پیار دی سی. اس ویلے اس نو ویکھدا سی جدوں بھڑکدی اگ پیار دی سی. اب ادھر دیکھ. اب میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. مگر نظارہ کیا ٹھہرا کہ عاشق صادق عشق مصطفیٰ کے کشتا اللہ اکبر جلے ہوئے چادریں باندھی ہوئی ہیں, حرم میں داخل ہوئے. ایک بات میرے مصطفیٰ کی سماعت میں پہنچی. مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہا. وہ دور سے بھی سنتے ہیں, نزدیک سے بھی سنتے ہیں. میرے سامنے یہ روایت نہیں گزری کہ آقا کریم نے کہا کہ ذرا اونچا بول, میں اونچا سنتا ہوں. شاید کوئی آپ کی نظر میں کوئی روایت گزری ہو, میری نظر میں تو نہیں گزری. یا یہ نہیں کہا کہ یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے, اس کی تو میں زبان ہی نہیں سمجھتا, جاؤ کو مترجم لاؤ. یہ فصلوں میں بات کر رہا ہے, میں تو نہیں جانتا. یہ ہندی میں بول رہا ہے, میں تو نہیں جانتا. ایک دفعہ مترجم بلائے گئے تھے اور استادی مکرم نے پڑھاتے پڑھاتے مسکرا کے مفتی محمد حسین نعیمی مراد آبادی فرمانے لگے کہ مترجم لائے گئے تھے تو مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کہو نا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایسے کہو نا. تو کہا کہ حضور تو پھر ہمیں مترجم بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی. آپ سمجھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, ایسا دنیا میں کان کوئی نہیں ہے دور کی بھی سنے اور نزدیک کی بھی سنے. تو جب یہ بات سماعت میں ٹھہری تو آپ نے فرمایا حرم کی زمین ہے جہاں پہ ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر اور خطا کا تو پتہ ہی نہیں ہے. مگر مصطفیٰ کریم نے کیا کہہ دیا, اکڑ کے چلو. اب ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سرزمین, عام سرزمین جو ہے اس کے اوپر تو اکڑ کے نہیں چلنا اور حرم کے اندر اکڑ کے چلنا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر جو میرا مصطفیٰ دے وہ لے لو, جو میرا نبی دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اپنے ہر عمل میں میرے نبی کو حاکم بنا لو. ہر عمل میں حاکم بنا لو, ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ ہونا. اب حاکم کا حکم تھا, حاکم کا حکم تھا, نبی دے رہا تھا, یہ نہیں کسی نے کہا, دلیل نہیں قائم کی, سب اکڑ گئے. اب مصطفیٰ کریم دیکھ کے خوش ہوئے. 3 چکر جب پورے ہو گئے نا تو سرکار نے فرمایا پھر جھک جاؤ. سارے اپنی اصل حالت میں آ گئے. وہ پھوک نکل گئی, وہ ہوا نکل گئی جو تھی, سارے اپنی اصل حالت میں آ گئے. اس میں صوفیاء کا کیا کہنا ہے, اللہ اکبر, جو باطن کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم نے کہا نا کہ ذرا آکڑ کے چلو, تو وہ جو لوگ تھے نا ان کی آنکھوں کی بینائی ایسی ہو گئی کہ وہ سب ان کو پہلوان نظر آنے لگے. لمبی سی بات ہے یہ, پہلوان نظر آنے لگے. مگر جب مصطفیٰ کریم اپنے محبوب کے در کی باری آئی, کہا وہاں تو میرے حبیب نے کہا تھا نا اکڑ کے چلو. اب بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے.
اب ہاتھوں میں دل کا کشکول لے لو، کاسا دل جو ہے اسے بنا لو، اور ذرا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلو، ذرا دھیرے دھیرے چلو، نگاہیں تمہاری ادھر ہوں، نگاہیں ادھر ہوں، سر جھکے ہوئے ہوں، ذرا دھیرے دھیرے چلو۔ تو 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 جا رہے ہیں، تو آپ اس میں ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کتنی دیری انتظار کریں گے، کب انتظار کریں گے، کب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں۔ تو میں محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا۔ اب جب بات ہو رہی تھی کہ یہ نئی نسل، یہ نئی پود، میں تو 40 سال ہو گئے رو رہا ہوں، یہ ایک دن کا رونا نہیں ہے، 40 سال سے رو رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان سے لباس بھی نہ چھینو، ان سے اپنی لینگویج بھی نہ چھینو۔ ابھی چند دن کی بات ہے، میں لوٹن میں تھا، میرا ڈیرے دار ادھر بیٹھا ہوا سفر، وہاں ایک بچہ موجود تھا۔ بھائی یہ کیوں آیا؟ کہ جی یہ اپنی زبان ہی نہیں جانتا، لینگویج ہی نہیں جانتا۔ اب یہ تو چاچے بابے کی بات کر رہے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والی نسلیں کچھ مدت کے بعد آپ کا اور میرا جنازہ بھی یہ انگلش میں پڑھیں اور ان کو وہ بھی پتہ نہ ہو۔ مفتی صاحب نے وعدہ 6 بجے کیا تھا، سمجھ گیا وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا۔ وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس مر گئی۔ وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے جب پیاس مر گئی۔ تو 40 سال سے یہ میں رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اچھی صحبت دو، اچھی سنگت دو۔ اور پھر مسجدیں ساری ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، پھول بھی سارے ہیں۔ ہمارے گجرات میں ہوئے ہیں ایک میاں صاحب، ان کا نام تھا میاں امام دین۔ کیا؟ میاں امام دین۔ علامہ اقبال کے ہم اثر تھے۔ علامہ اقبال صاحب نے بانگے درا لکھی اور انہوں نے بانگے دھل لکھ دی۔ ہم اثر تھے نا، بانگے درا لکھی اور انہوں نے بانگے دھل لکھ دی۔ اب محفل ہوتی تھی تو میاں امام دین صاحب کو بلاؤ، میاں امام دین صاحب سے پوچھا جی آپ کو کون سا پھول پسند ہے تاکہ ہم پھول لایا کریں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے گوبھی کا پھول پسند ہے۔ گوبھی کا پھول پسند ہے، وہ اس لیے کہ پھول کا پھول ہے، ترکاری کی ترکاری ہے، جب چلے جائیں گے ہم اسے پکا لیں گے۔ سبزی ہے، گلاب کے پھول لاؤ گے تو وہ کانٹے بن جائیں گے نا، ہمیں اس کا مجھے لیے گوبھی کے پھول لایا کرو تاکہ ہم اسے سبزی بھی پکا لیں۔ تو اسے پھول ایک جیسے ہیں، مگر کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، اور ہر پھول کی قسمت میں کہاں شان عروساں۔ گوبھی کا بھی پھول ہے، گلاب کا بھی پھول ہے، مرزقوم تھوڑ جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک پھول لگتا ہے، اسے گلے کا ہار نہیں بنایا جاتا۔ گلاب کے پھول کو گلے کا ہار بنایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کی پتیاں بھی فائدہ دیتی ہیں، زندہ ہو تو پھر بھی فائدہ دیتی ہیں، مر جائیں تو پھر بھی فائدہ دیتی ہیں۔ سمجھتے جانا ہے اس کو۔ اور اگر اس کے اندر چینی ڈال کے اس کا گلقند بنا لیا جاتا ہے تو پھر وہ اور فائدہ دیتا ہے، ہر حال میں وہ فائدہ دیتا ہے۔ مسجدیں ساری ہیں، مگر جن مسجدوں میں خوشبو رسول ہو، جن مسجدوں میں خوشبو رسول ہو، جن مسجدوں میں یا رسول اللہ کی صدا گونجے، جن مسجدوں میں نعرہ یا رسول اللہ گونجے، جن مسجدوں سے صدائے یا رسول اللہ گونجے، جن مسجدوں میں صلاۃ و سلام کی صدا گونجے، ان مسجدوں کی چاشنی کچھ اور ہوتی ہے، وہاں سجدہ ریزی کچھ اور ہوتی ہے۔ انکار نہیں ہے کسی سے بھی، مگر نہیں، انکار تو نہیں ہے، مگر میری قوم بیمار ہے، مجھے اس کے لیے شفا چاہیے، مجھے اس کے لیے دوا چاہیے، مجھے اس کے لیے امن چاہیے، آشتی چاہیے، سکون چاہیے۔ تو وہ کہاں سے ملے گا؟
جس پھول میں خوشبو ہوگی وہ کہاں سے ملے گا؟ ان نونہالوں کو جس مسجد سے خوشبو محبت رسول ہوگی، جامع محبت پلائے جائیں گے، الفت رسول کے نغمے سنائے جائیں گے، نعت رسول کی پڑھی جائیں گی، درود رسول پہ پڑھا جائے گا، اس ماحول میں جو بچہ پروان چڑھے گا پھر پتہ چلے گا کہ وہ عطا الرسول بنتا ہے یا عطا اللہ بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد شان مصطفیٰ۔ تنقید نہیں ہے، تنقید نہیں کر رہا، مگر ایک محبت کی مثال ہے۔ فتویٰ نہ چڑھ دینا میرے اوپر، میں تو آگے فتووں کا مارا ہوا ہوں، چھپ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت سائیں عنایت صاحب کی کہ میں تجھے ارائیں ماننے کے لیے نہیں آیا، میں تجھے دل کا سائیں ماننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تجھے ارائیں نہیں مانا، میں نے تجھے دل کا سائیں مانا ہے۔ تو لاہور میں بابا جی ہیں، ان کا مزار ہے، بس 1 منٹ کی بات ہے، پھر 2 باتیں مفتی صاحب سے سن لیں گے۔ وہ یہ لیٹ آئے، میں آیا دیر سے، لیکن جگہ دی مجھ کو پہلو میں، میری تاخیر بھی اچھی، میری تدبیر بھی اچھی اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو تبرک دیا، تو بابا بلّہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیر تھے، درویش تھے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ حضرت کلندر کا لفظ بول رہے تھے، تو یہ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ ایسے 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 پتہ نہیں کیا کیا بنا پھرتا ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ نہیں، وہ اس کے قریب جانے کے لیے نا بہت چھوٹا سا دروازہ ہے، اسے بڑا نکاح مہین ہو کے گزرنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ موٹا رسہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزرتا، باریک ہو تو اسے پھر بھی باریک کیا جاتا ہے، باریک ہو تو اسے پھر بھی آگے سے باریک کیا جاتا ہے، اور باریک کیا جاتا ہے، اور باریک کیا جاتا ہے، پھر اس سوراخ سے گزرتا ہے۔ نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تو پھر نگی ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا۔ تو حضرت بابا بلّہ شاہ صاحب سید آل رسول ہیں، اس فقر کی دنیا میں، اس تصوف کی دنیا میں ایک منزل آتی ہے جسے ملامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملامت۔ وہ ملامتی منزل بھی طے کرنی پڑتی ہے، اگر وہ ملامتی منزل نہ طے کی جائے تو فقر کی منزل طے ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ ایک اور بات بتاؤں، جب سارا سامان میرے آقا کی بارگاہ میں سرکار صدیق کے اکبر نے پیش کیا تھا، تو ببول کے کانٹوں سے مختلف کلر کی وہ ٹاکیاں لے کے جوڑ کے تو ڈال لیا تھا۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب پہنچے تو یہ کیا حال بنا رکھا ہے، حکم ہوا اوپر دیکھو ذرا فرشتوں نے کیا پہنا ہوا ہے، ان کو بھی یہ لباس پہنا ہوا، ان کو بھی یہ لباس پسند ہے۔ لہذا فقر میں وہ رنگ برنگی ٹاکیوں والے بھی کبھی گودڑی کندھے پہ رکھنی پڑتی ہے، منزل صدیقی طے نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ بن بن کے بن 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 کے بن 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 کے بن، نہیں، کبھی گرنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے، روک گیا ہوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تو اب یہ کہ وہ ملامت والا معاملہ بھی ہے، وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صوفیوں کا سلطان، تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین، جسے دنیا کائنات حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین، دنیا کائنات کا پہلا تصوف کا صوفی جسے سلطان العارفین کہا گیا ہے۔ آج تو سارے میں بھی سلطان مریم کے لوگ کہتے ہیں سلطان العارفین۔ غوث زمان دا لفظ تے اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا کو عام ہو گیا ہے کہ جنی کھڑی غوث زمان، جنی کھڑی، جنی کھڑی غوث زمان۔ یار 68 سال 67 سال میری عمر ہو گئی، میں غلط بیانی بھی نہیں کر رہا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ غوث سماں، یہ ولایت کی صوفی تو دور کی بات ہے، میں تو ابھی تک بندہ بھی شاید نہیں بن سکا، کیونکہ میں بندہ ہی بن جاتا چلو۔ تو یا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ رنگ دنیا دیکھ کر اکبر بیچارہ ڈر گیا، پندو نصاحے مان لیے، مرنے سے پہلے مر گیا، پندو فائز مان لیے، مرنے سے پہلے مر گیا۔ تو حضرت سلطان العارفین نے دیکھا نا کہ جم گھٹا میرے پیچھے ہے، دنیا میرے پیچھے لگی آ رہی ہے، تو آواز کہتے ہیں کہ دنیا کے پیر ہیں۔ میرے بابا جی فرماتے تھے دنیا کے پیروں کو دین کا بھی لاؤ، دنیا کے پیر ہیں کوئی دین کا بھی لاؤ، جم گھٹا ہے، یہ پہچان ہے، خلقت پیچھے ہے۔
رمضان کا مہینہ ہے. اب دیکھا نا کہ یہ اندر والا جو موزی ہے یہ تھوڑا سا اکڑ رہا ہے, تو ایسے بیٹھ گئے, فٹافٹ اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانے لگے. 2 لقمے ڈال کر توبہ استغفار, اے فقیر ہے بلا دو کیا چھوڑو اس نو. سب چلے گئے نا, تو آپ نے کہا ہوں ٹھیک ہو یہی نا, 60 روزے رکھنے پہن گئے. پر چلو انہاں کولوں تے جان چھٹیا نا, انہاں کولوں تے جان چھٹیا. اب مقام کیا ہے؟ کونیوں کے بل چل رہے ہیں, آنکھوں سے خون بہ رہا ہے, خون بہ رہا ہے, اوپر دیکھتے ہیں آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. میرے مولا میں تو یہ تلاش کر رہا ہوں. ملائکہ آواز کیا دیتے ہیں؟ جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں باجزید کے پاس ہوتا ہوں. جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں باجزید کے پاس ہوتا ہوں. تو اسے تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈے اسے نکلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں. چلو واپس چلو, بس 1 منٹ کی بات. ہمارے پاکستان میں ایک رواج ہے کہ یہ ذرا مجھے پکڑانا نا سلیٹ جو پکڑ گیا ہے اس نکل اس کی سلیٹ آکڑا ہونے سے وہ اتنی نا نعت خانوں نے 4-5 بکیں اٹھائی ہوتی ہیں, تو وہ بغل میں دی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک شروع کی تو کہتے ہیں بس یہ آخری کلام ہے, وہ رکھ دی دوسری یہ آخری کلام ہے, کہ میرا بھی ایسا نہ ہو کہ یہ آخری بات ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آخری بات کرتے کرتے رات بیت جائے. سمجھ گیا؟ مانا کہ میری نظم مرصع ہے اگر طویل, قصہ ان کے حسن کا ہے بھلا مختصر کا, الجھا ہے یہ پاؤں جار کا زلف دراز میں. سمجھا؟ اب یہ ہے مثال دے رہا ہوں, فتووں سے میں ڈرتا ہوں, ڈر لگتا ہے. اب سائیں نے کیا کہا کہ یہ نیاز پکڑو تقسیم کر دو. بابا جی نے مسکرا کے کیا کہا؟ حضور جان بخشی جان کی اماں, ایک قبلہ خدائی ونڈ کراں کہ مصطفیٰ ونڈ کراں. سائیں نے کیا خدائی ونڈ کرو, چل بس کر چپ کر. کسی نے مٹ دی, کسی نے مکا, کسی نے چنڈ, کسی دی چولی پری, کسی نے ٹوڈا. انہیں آگو ایک ہی کیتے ہی, انہیں آخر جی بس پھر اسی طرح ہی خدائی اسی طرح ہی ہے. پھر 11ویں شریف آئی, پنڈ حضور کیسے تقسیم کروں؟ مصطفیٰ تقسیم کر. کہا بیٹھ جاؤ سارے, لائن بنا کے بیٹھ جاؤ. جب لائن بنا کے بیٹھ گیا نا تو کہا کہ اب ایک جیسا سب کو دے, یہ ہے مصطفیٰ ونڈ, یہ مصطفیٰ ونڈ ہے, یہ مثال ہے. اس لیے کہ فتویٰ جڑ دینا میرے اوپر, میں ڈر رہا ہوں. تو اب یہ رونا تو کب کا رو رہا ہے کہ جن قوموں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے, ان سے ان کی تہذیب کو چھینا جاتا ہے, تمدن کو چھینا جاتا ہے, ان کے رہنے سہنے کو چھینا جاتا ہے. اب یہ ایک چچا اور ماما کا رونا, یہ برادر میرا رو رہا تھا, یہ کل کیا بنے گا؟ ایک مقدمہ درج ہوا, مقدمہ درج ہوا, اور مقدمہ بڑا عجیب تھا. ایک بندہ تھا, اس کے گھر کو آگ لگ گئی, مقدمہ درج ہو گیا کہ جی میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے. آگ لگا, مقدمہ درج ہو گیا. بھائی اس کا قیمتی مکان تھا, کسی نے جلا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھا میری مثال کو؟ مقدمہ درج ہو گیا, پرچہ جو تھا وہ سبمٹ ہو گیا کہ میرے گھر کو آگ کسی نے لگائی ہے. تحقیق شروع ہو گئی, کرتے 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 بڑا قیمتی مکان کا, لاکھوں کروڑوں کا مکان تھا, ملینئر مکان تھا, وہ ملین کا مکان تھا. مگر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کسی نے آگ نہیں لگائی, یہ شارٹ سرکٹ شارٹ ہوا ہے, یہ سرکٹ شارٹ ہوا ہے. مقدمہ خارج. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ذرا دیکھ تو صحیح تیرا بچہ کدھر جا رہا ہے. لفظ ایک ای کا ہے اور اے کا ہے. آج سے 20 سال پہلے تشریح کی تھی جب جوان تھا. ای کا اور اے کا, امیگریشن بھی ہے اور ایمیگریشن بھی ہے. کیوں جی حضرت؟ میں تو انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا. ای بھی اور اے بھی ہے, امیگریشن بھی ہے اور ایمیگریشن بھی ہے. آنے والوں کو بھی چیک کرو, جانے والوں کو بھی چیک کرو. ذرا امیگریشن اور ایمیگریشن کرو. ہم بھیجتے ہیں, آئے تو چیک کرو, جائے تو چیک کرو. نیئرسٹ مسجد کون سی ہے؟ مسجدیں تو ساری ہیں, مگر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا اور اس میں اپنی اجڑی ہوئی دنیا بساؤں گا. جب دیکھا کہ یہ دیوانے ہیں, مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دیوانگی فرزانگی جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے, اس کا دوسرا
کیا اسے کہتے ہیں کہ جو ہے سلسلہ وہ جاری کر دو تاکہ یہ محبت اس سے چھین جائے۔ میرے مرشد افکار نے یہ کہا تھا کہ وہ فاقہ کچ کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ وہ فاقہ کچ کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ میرے رب نے کہا کہ میرے محبوب کو حاکم بنا لو تو تم فلاح پا جاؤ گے، مگر میرے مرشد افکار نے 2 لائنوں میں کمال کر کے رکھ دیا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوحو قلم تیرے ہیں، ہمارے حصے میں 4 گھنٹے نہیں بلکہ 1 گھنٹہ آتا ہے۔ اب قاری مصباحی جھڑک دے، اماں ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑی ہوگی، تو نے میرے بچے کو جھڑکا ہے۔ اب قاری مصباحی کسی کو چانڈ لگا دے، اب ڈنڈا لے کے کھڑی ہوگی، تو نے مجھے جھڑکا ہے میرے بچے کو۔ 2.5 سال درس حضرت بڑے میاں صاحب میں نے قرآن پڑھا، مجھے اب بھی یاد ہے کہ قاری غلام محمد سیالوی صاحب کہاں ہمیں مارا، مکان کا کس کے آیت پہ ہمیں مار پڑی تھی۔ قاری بشیر نجم صاحب کا ہمیں اب بھی پتا ہے کس کی آیت پہ جھڑک پڑی تھی۔ قاری غلام رسول صاحب اللہ دار جات اللہ بھی پتا تھا کہ یہ مخرج کیسے ادا کر رہے ہو۔ درس بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں، قاری غلام محمد سیالوی صاحب کی، اور بشیر نجم صاحب کی بات کر رہا ہوں، دھرمپورے والوں کی۔ اب ایک لفظ یاد ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ سوٹی پڑی تھی، ڈنڈا پڑا تھا، کہاں کہاں پہ جھڑک پڑی تھی۔ آج جب استاد لب نہیں ہلا سکتا، اونچا بول نہیں سکتا، اصلاح نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ اب وہ صدا کہاں سے آئے؟ آزادی مل گئی، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہے ایسے ہے، بٹھا نہیں سکتے۔ اب رونا کس بات کا؟ یہ وہی مقدمہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے ایک ادبی نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ خون کا، حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ خون کا۔ اس نے کیوں دی آگ؟ میرے قاتل کے تیغ کو۔ اب کس کے خلاف دعویٰ کریں گے؟ کس کے خلاف نالش دائر کریں گے؟ اب بھی صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو پھر اسے بھولا ہوا نہ گنو، اسے سرائے راست والا گنو۔ اب یہ کدھر لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، کدھر لکھا ہے؟ شرک 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 کہنے والے کو نہیں پتا، چھوٹا معصوم ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے شرک کس کو کہتے ہیں، وحدانیت کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی۔ آج شرک 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 کے فتوے، اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو یہ بات سکھا دی۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنی مسجد کا رستہ نہیں دکھایا، اغیار کے پلے میں ڈال دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے یہ کون سی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سی حدیث کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس کا سبق پڑھ رہا ہے، جس کی کون آتھر ہے، اس کا کس نے لکھا ہے۔ اوروں کی باتیں کرتے ہو، ذرا اپنے دامن میں جھانکے تو پھر پتا چلے گا اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے اب بھی اس بات میں نہ جاؤ، ان مسجدوں کا رستہ پکڑو جہاں سے جامع محبت رسول پہ لایا جاتا ہے، ان مدرسوں کا رستہ پکڑو، بچوں کو پکڑاؤ کہ جس میں اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ان مسجدوں میں جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، ان کا رستہ دکھاؤ جن کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے نغمے الاپے جاتے ہیں۔ اور ساتھیو، آج کس کس ورق کو میں الٹوں؟ ہوئے دل کے ٹکڑے ہدا رہا، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ٹکڑے ٹکڑے دل کے چنتا، اتنا کس کو ہوش تھا؟ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اعتراض اٹھتا ہے، جی پیروں نے یہاں کے کیا کیا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سننا پڑتا ہے پیروں نے کیا کیا ہے۔ جب پیر آئے تھے اس وقت مسجد ایک بھی نہیں تھی، پیر جب آئے تھے اس سرزمین پہ تو مسجد ایک بھی نہیں تھی، شراب خانے آباد تھے۔ یہ شراب خانوں کو تالے پیروں نے لگوائے ہیں، یہ شراب خانوں کو تالے فقیروں نے لگوائے ہیں، یہ پیروں نے شراب خانوں کو بند کیا۔ یہ عاشق رسول آئے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ تو جڑ دیا نا کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی اور دیکھو جی مولوی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی ہے،
देखो जी मौलवी साहब ने बड़ी कीमती कार रखी हुई है, तुसी मौलवी साहब ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਮੌਲवी साहब ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੀਂਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੜਾ ਪਾਣ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। मौलाना गुलाम मोहम्मद तरन्नम रहमतुल्लाह अलैह मजंग में खड़े थे, अमृतसरी खड़े थे, तो एक पादरी साहब मोटरसाइकिल से गुजरे। दोनों का ये पादरी जा रहा है मोटरसाइकिल पे, मौलाना गुलाम मोहम्मद तरन्नम, जिन्होंने सरजमीन पाकिस्तान पे पहली तकरीर तरन्नम में की थी। इससे पहले तरन्नम में तकरीर नहीं होती थी, पहली तकरीर तरन्नम में की, इसलिए उनको गुलाम मोहम्मद तरन्नम कहा गया, अमृतसरी। और उन्होंने देख कर कहा मेरी कौम का जनाजा जा रहा है, मेरी कौम का जनाजा जा रहा है। कहने लगे जी क्यों? जेब में हाथ डाला तो कहने लगे 3 आने मेरी जेब में है, मैं इस कौम का इमाम हूं, मैं इस कौम का इमाम हूं, 3 आने मेरी जेब में है। जिस कौम का ये इमाम है उसको कौम ने मोटरसाइकिल लेके दी होगा, भाई जल्दी जा और जल्दी आ। यहां मैं ठिचकू करता टांगे पे बैठूंगा, 2 आने उसे दूंगा, वहां जाके दाता साहब उतरूंगा, सलाम पेश करूंगा, वापस आऊंगा, तो दिन पूरा गया। नहीं, एक फतवा या एक हुक्म पीर सियाल लजपाल का जो आज भी मेरे सामने है, आप फरमाते हैं तो सुनो बेलियो सुनो। और एक उनका फतवा और एक पीर फैजुल हसन शाह साहब का फतवा। पीर फैजुल हसन शाह साहब का फतवा क्या था? जूता पाँव में जरा माड़ा भी हो तो कोई हर्ज नहीं, अमामा अच्छा होना चाहिए, टोपी अच्छी होनी चाहिए, साहबजादे जिन्हें तू पाई, टोपी अच्छी होनी चाहिए, जूता कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं। क्यों? फरमाया इसलिए कि जो तुम्हारा दोस्त होगा ना तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेगा, कंघी की हुई हो, आंखों में कजले की धार हो, समझो, कजल दी झोंक कनोक तो सज के सजन दी झोंक तो सदके वर्ग लंबी बात हो जाएगी, समझ गए? तो कंघी की हुई हो, ये नहीं है कि दाढ़ी उलझी हुई हो। ये अभी कह रहे थे ना कि एक मुश्त दाढ़ी जो है वो सुन्नत है, ये तो होगी सुन्नत, तो जी एडी वड्डी होवे हो, निजी दिशा में कुत्ता पै जाए हो, की हुक्म है उसके मुतालिक सोचते जाओ, अल्लाह रखा सला। दाढ़ी कंघी की हुई हो, खुशबू लगाई हुई हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के खुश हो जाएगा, और तुम्हारा दुश्मन जो होगा ना वो क्या होगा कि वो नीचे देखेगा। जूती खूबसूरत हो वो देख के जल जाएगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेगा। चलो समझ आने इस भूल भुलैयों को। ख्वाजा पीर सियाल ने क्या फतवा दिया कि कौम का जो रहनुमा है उसके पास सवारी अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन सवारी उसके पास होनी चाहिए, उसका लिबास बेहतरीन होना चाहिए, इसलिए कि वो अपने वक़्त पे जाए, अपने वक़्त पे आए और उसकी खिदमत करो, ताकि वो दुनिया के जंजाल से मावरा होके जो है वो दीन की खिदमत करे, बेफिक्र होके दीन की खिदमत करे। बातें लंबी हो गई साथियों, बाबा जी कोर्स पे आयो, जो बात बताई, मेरा जो फर्ज था, मौलवी का काम है मस्जिद में आदान देनी, वो नमाजियों का जिम्मेदारी है, वो पकड़ पकड़ के लाए, मैंने अपना फर्ज जो था वो अदा कर दिया। रास्ता मैंने बता दिया कि उन मस्जिदों का रुख करो, ये मत सोचो सहूलत, ये सोचो कि ये करीब है, मस्जिद ही है ना जी करीब है, मस्जिद ही है ना जी करीब है। तो मैंने कहा ना, तो फिर वो जो थोर के ज़िकूम के फूल होते हैं उनके हार बना के गले में डालो, वही अपने बुजुर्गों के मज़ारों पे चढ़ाओ, वो भी तो फूल है ना, वो कोई और चीज़ तो नहीं है। और भी बहुत सारे फूल होते हैं, मैं गिनता जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी, मैं शायराना से रखता हूँ, मुझे पता है कौन सा फूल अच्छा कौन सा खराब है। समझिए मोतिये का भी फूल है, वो मोतिये के फूल वाली बात तो भाई साहब को याद होगी मेरा ख्याल है, समझे? चमेली का भी फूल है, सरकार ने फरमाया यास्मीन का एक फूल, भूख लगी हुई है, तुम्हारे पास एक रोटी है, आधी रोटी दे के यास्मीन के फूल ले लो, वो तुम्हारी पेट की जो भूख बुझाएगी और उसकी खुशबू तुम्हारे दिमाग को मुअत्तर करेगी, फिर वो ले लो। नियरेस्ट मस्जिद को ना देखो, सफर को ना देखो, अब इनके सोने और जागने को देखो, खुद उठो, घर का माहौल ऐसा पैदा कर दो। मेरी माएँ और बहनें बेटियां इज्जत वहाब के पास मेरी आवाज जा रही है, मैं अल्लाह का वास्ता देकर अपनी बहनों को ये कहता हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे भीख मांगता हूँ उनसे कि खुदा के लिए मुझे भीख दो और मेरे आने वाली नस्ल को बचाओ, मेरे आने वाली नस्ल को बचाओ। भीख मांगता हूँ कि अल्लाह के लिए जागो, अल्लाह के लिए खामदों के आगे जबान दराजी न करो, उनके उठने बैठने पे तनकीद न करो, जो मर्द बैठे हुए हैं उनसे मैं इस चीज की भीख मांगता हूँ कि अपने घरों का माहौल ठीक करो, अपने घरों में मोहब्बत का चिराग जलाओ, मोहब्बत की शमा जलाओ और उस रोशनी में बैठो
سفید چادر بچھاؤ، ہفتے میں ایک دفعہ درود شریف کی محفل لگاؤ، صلاۃ و سلام کی محفل لگاؤ، خود بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، اور جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے رہ دیاں اوتھے صدا خوشحالیا۔ میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے اپنا اٹھنا بیٹھنے کے ٹائم ٹیبل چینج کر دو، وقت چینج کر دو۔ کڑوی گولی کھانی پڑے گی تو پھر صحت ملے گی، اگر میٹھی گولیوں کے پیچھے لگے رہیں تو پھر شفا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے صدقے میں میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے اس کو قبول فرمائیں گے۔ نیئرسٹ جو مسجد ہے ان کو آباد کرو، یہ نہ دیکھو کہ کیا ہے، کیسے جی مسجد ہی ہے نا جہاں پہ لا الہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اب ایسا شہد کے اندر زہر ملا کے دیا جا رہا ہے، چشتی صاحب ایسا زہر ملا کے دیا جا رہا ہے کہ جی جتنی دیری میلاد کی محفل میں بیٹھنا ہے اتنی دیری تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھو۔ کیسا میلاد سے دور کرنے کا بہانہ ہے؟ اتنی دیری درود شریف پڑھو، 25,000 30,000 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا، وہ حضور کی بارگاہ میں بھیج دو۔ محفل کی جو میلاد کی محفلیں وہاں بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ وہاں میلاد کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ رسول کی آمد بیان کی جا رہی ہے، رسول کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، رسول کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، مگر شاید کے اندر ایک زہر ملا کے جو ہے وہ ہماری نسل کو پلایا جا رہا ہے۔ ہوش کرو، جاگو، اب بھی نہ جاگو گے تو پھر کب جاگو گے؟ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں نہ کوئی قبروں پہ پھول چڑھانے والا ہوگا، نہ قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، نہ کوئی قبر سلامت رکھنے والا ہوگا۔ وہ جنہوں نے قبروں کو سلامت رکھا ماحول اچھا ملا تھا۔ اور آخر بات اس پہ ختم کرتا ہوں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں میری بیٹیوں بہنوں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔